یہ ماڈیول بھی امپیریکل ایویڈنسز سے متعلق ہے کہ کس طرح ڈفرینٹ سٹڈیز جو ہیں وہ شو کر رہی ہیں کہ جیسے جیسے گلوبلائزیشن کا پروسیس آگے چل رہا ہے، انٹرگریشن بڑھتی جا رہی ہے اکانومیز کے درمیان، تو کیا کیا سچویشنز اپیئر ہو رہی ہیں، کیا کیا آؤٹ کمز اپیئر ہو رہے ہیں. تو کچھ آؤٹ کم تو ہم نے ابھی ڈسکس کیے تھے پریویس ماڈیول میں، تو اس ماڈیول میں بھی ہم کچھ کنٹینیو کریں گے، کچھ اور پرسپیکٹو جن کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے. ان ایون شیئرنگ آف ٹریڈ ریٹرنز، ایک ٹریڈ کے ریٹرنز جو ہیں وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہے. جو بزنس مین کرتے جا رہے ہیں اس میں پروڈیوسرز کو یوزلی کم شیئر ملتا ہے اور جو ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں ان کا شیئر بڑھتا جاتا ہے. انسیکیورٹی اور لو ویجز ہیں اسپیسیفکلی فار وومین کی کنٹریبیوشن، جو وومین کی امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے. لیکن اگر آپ گلوبلائزیشن کے پروسیس میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر وومین جو ہے وہ بجائے اچھی انوائرمنٹ ملنے کے ان کو جو جاب کی انوائرمنٹ ہے یا بزنس کی یا آپریشنل انوائرمنٹ ہے اس میں وہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہو رہی، وہ وہاں پر ویجز لو ہو رہی ہیں یا جاب انسیکیورٹی ایگزسٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ ڈفرنس ہے کاسٹ میں اور پرائسز میں، بڑا ایکسیپشنل ڈفرنس ہے. بعض اوقات پروڈیوسر جو ہیں جو کس کاسٹ کے پرائس کے اوپر پروڈکٹ کو جس کاسٹ کے اوپر پروڈیوس کرتے ہیں اور جو پرائس چارج کیا جاتا ہے فائنل کنزیومر سے، اس میں ریمارکیبل ڈفرنس ہوتا ہے. اور وہ ریمارکیبل ڈفرنس کس کے پاس جاتا ہے؟ وہ ایکسپورٹر امپورٹر یا ریٹیلرز کے پاس جاتا ہے. اس میں پروڈیوسر کا ایز سچ کوئی شیئر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اگر پروڈیوسر کو اس میں سے کچھ شیئر ملے تو پروڈیوسر کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی، اس کی پروڈکشن پہ بھی آؤٹ پٹ پہ بھی پازیٹیو افیکٹ ہوگا. پھر چائلڈ لیبر ایک اور کنٹیکسٹ ہے، کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہاں پر پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اور جو ینگ پاپولیشن اسپیسیفکلی یا چلڈرن ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، ریسورس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن انشور نہیں کی جا سکتی، تو پھر وہ جاب پہ چلے جاتے ہیں. جب وہ جابس کرتے ہیں تو کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کا جب وہ پارٹ بنتے ہیں تو وہاں پہ اگر چائلڈ لیبر کی ریسٹرکشن لگی ہو تو وہ پروڈکشن پروسیس جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو پھر وہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ ایک اور لیبل کے طور پر پاورٹی کو انہینس کر دیتا ہے ان کے فیملیز کی جن کے پاس چلڈرن ہی ہے ایز اے ریسورس، ادروائز ان کے پاس اور کوئی ریسورس نہیں ہے. ٹیکنالوجی اسپیسیفکلی پروڈکشن اور انوویشن میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہیں ایویڈنسز. لیسٹ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان کی اسپیسیفکیشن کلودنگ میں اور فٹ ویئر میں زیادہ ہے، کیونکہ کلودنگ میں بھی بہت زیادہ لیبر انٹینسو ٹیکنیکس آ جاتی ہیں اور فٹ ویئر میں بھی، تو اس وجہ سے یہ پروڈکشن زیادہ ہے اور اس کا اسکوپ بھی زیادہ ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان کی ان پروڈکٹس کو مارکیٹ میں زیادہ طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے. فیکٹر کاسٹ کے ایڈوانٹیجز جنریٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ چائنا جو ہے اسپیسیفکلی اس کی کیپیبلٹیز کہ وہ اپنی لیبر سپلائی انکریز کرتا ہے وداؤٹ رائزنگ ویجز، اور اس کی وجہ سے وہ پروڈکٹیوٹی کو پروڈکشن کو ایفیشینٹ بنا لیتا ہے. اور دوسری طرف وہ اسمبلی لائن پروڈکشن میں چلا گیا، یعنی بلک میں وہ پروڈیوس کرنا شروع ہو گیا. تو یہ چیز اس کے اسکوپ کو مزید انکریز کر رہی ہے اور یہ ایک ریزن بھی بن رہی ہے کہ کیوں چائنا سکسیسفلی انٹیگریٹ کرتا جا رہا ہے اور گلوبلائز ہوتا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، ان سے آگے جا رہا ہے. اب اگر ہم اس ٹیبل کو دیکھیں تو یہ ڈیٹیل ایک بار پھر ہمیں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرے گا ود رسپیکٹ ٹو ڈفرنٹ اسٹڈیز کے ڈفرنٹ قسم کی اسٹڈیز نے جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ زمبابوے کے متعلق بتایا یہ کہ یہاں پر جو ایکسپورٹ ہوتی ہے پروڈیوسرز اکاؤنٹ فور 12%، کہ پروڈیوسرز کو صرف 12% ملتا ہے جتنی بھی اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں ٹوٹل کاسٹ کا، جبکہ ایکسپورٹر جو ہیں وہ 30% لے جاتے ہیں اور امپورٹرز 12% لیتے ہیں. اور سب سے زیادہ آپ دیکھیں ریٹیلرز جو ہیں وہ 46% آف دا شیئر آؤٹ آف دا ٹوٹل ریونیو کیپچر کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں میکسیکو میں، اور یہاں پہ شو کیا گیا کہ ٹمیٹوز کے جو ٹمیٹو کی پروڈکشن ہے میکسیکو فیلڈ میں، سپر مارکیٹ میں، فاسٹ فوڈ کی چین جو ہے کینیڈا میں، اس میں یہ دیکھا گیا کہ ٹیمپریری ورکرز جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں. اب ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ان کو لو ویج اور انسیکیورٹی جیسے ایشوز کا، اور خاص طور پہ ان میں وومین ان کا رول جو بہت زیادہ ہے، تو وہ جاب انسیکیورٹی ہے، ان کی ویجز بھی اچھی نہیں ہے. پھر یہ برکینا فانسو کی ایک سٹڈی ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یورپ میں جو پرائس ہیں پروڈکٹ کے اسے 84 ٹائمز ہائی، جو کاسٹ ہے اسے 84 ٹائمز ہائی پرائس چارج کیے جا رہے ہیں کنزیومر سے. تو شاید ڈیفینیٹلی آپ سوچ لیں کہ اگر 10 روپے کی چیز ہے تو وہ 840 کی بکے گی مارکیٹ میں، تو جو 10 پہ اس کو نکال کے 870 روپے جو ہوں گے وہ سارے کے سارے کس کی پاکٹ میں جائیں گے؟ وہ پروڈیوسر کی پاکٹ میں نہیں جائیں گے. اور اس کی وجہ سے پروڈیوسر کو اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مشکل ہے. اگر اس کو پہلے پتا ہو کہ یہ اتنی
اچھے پرائس ملتے ہیں میری پروڈکٹ کے اور وہ اس کیپیبلٹی ہولڈ کرتا ہو کہ خود سیل کر سکے تو وہ ایک بہت زیادہ ریٹرن جنریٹ کر سکتا ہے. اب یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, وہاں پر چائلڈ لیبر کے اوپر آپ کو پتہ ہے پابندی ہے. اس کے علاوہ وہ بنگلہ دیش میں بھی گرلز جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں اسی پابندی کی وجہ سے, اور ان کی جو لیونگ کنڈیشن ہے یا ورکنگ کنڈیشن ہے وہ اور زیادہ ورست ہو جاتی ہے. اب جیسے آپ دیکھیں کہ جب ان کو جابس نہیں ملتی تو پھر ایسی جگہ پہ ان کو جابس کرنی پڑتی ہے, ایسی فیکٹریز میں جو لوکل ہوتی ہیں, لوکل پروڈیوس کرتی ہیں اور لوکل سیل کرتی ہیں, پھر وہ وہاں پر ان کو نہ کوئی جاب سیکورٹی دیتی ہیں نہ کوئی اچھی ویجز دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھیں ایڈوانسمنٹ جو ہے پروڈکشن ٹیکنالوجی میں, اس نے بہت زیادہ ایک طرف تو پورٹیبل کمپوننٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ کی ہیں, دوسرا ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہوئی ہیں. ان چیزوں نے کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن میں ان چیزوں نے سپیڈ, ایفیشنسی اور اکنامک کوآرڈینیشن جیوگرافیکل ڈسپرس کنٹریز کا جو پروڈکشن پروسیس کا وہ اس کو مزید انٹیگریٹ کیا ہے. تو یہ ایک اچھا اسکوپ ہے. مین سے اصل میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے گلوبلائزیشن کو انہینس کرنے میں یا انٹیگریشن کو اسپیڈ اپ کرنے میں. پھر یہاں پہ کلودنگ اینڈ فٹ ویئر سے ریلیٹڈ ڈیولپنگ کنٹریز کیا ہے کہ کس طرح وہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان کی میجر جو شیئر ہے اس میں کلودنگ اور فٹ ویئر آ جاتی ہے. ریلیٹیو فیکٹر کاسٹ کے اوپر بات کی گئی ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ یہ جو چائنا ہے, پیپلز ریپبلک آف چائنا, اس کے متعلق بتایا گیا کہ کس طرح وہ ریسٹ آف دا ورلڈ کی مارکیٹ کو کیپچر کر رہا ہے, اپنی پروڈکشن کو ایگزوربیٹنٹلی انکریز کر کے, بہت زیادہ انکریز کر کے, اور دوسری طرف اس کو اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو بھی انکریز نہیں کرنا پڑتا, اور وہ اپنی جو گیپ ہے پروڈکٹ کے پرائس میں اور کاسٹ میں اس کو انکریز کر دیتا ہے, اپنا پروفٹ مارجن انکریز کر لیتا ہے, اور یہ چیز اس کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو مزید ایکسلریٹ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں امپیریکل اسٹڈیز سے. تو اس کا مطلب امپیریکل ایویڈنسز مکس ہے, لیکن کچھ ایسی ہیں جو خاص طور پہ ٹیکنالوجیکل فرنٹ پہ, پروڈکشن فرنٹ پہ جو سپورٹ کر رہی ہیں گلوبلائزیشن کو, لیکن آن دا ادر سائڈ جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے, جو ریسورسز ہے ان کے یوز میں, خاص طور پہ لیبر کے کنٹیکسٹ میں, وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. تو یہاں پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ گیٹ یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو کہ وہ وومن کی پارٹیسپیشن کو انشور کرے, وہ لیبر کی موومنٹ کو اکراس بارڈرز انشور کرے, اور ان کی ویجز کے اوپر اسپیسیفکلی ان کی ورکنگ کنڈیشنز, ان چیزوں کے اوپر فوکس کرے.